اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز آف حضرتcity.com، آپ کا میزبان یاسر امین یہاں کامرا کینٹ سے. آج میری ملاقات یہاں پر ہوئی ہے جناب مولانا قاری محمد امداد اللہ قاسمی صاحب سے، جو کہ برمنگھم میں مسجد حمزہ کے خطیب ہیں اور کئی سالوں سے وہاں پر مقیم ہیں. تو آئیے ان سے انٹرویو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ انگلینڈ میں مقیم جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اس کے علاوہ جو دیگر کمیونٹیز ہیں، وہ بہت کچھ انٹرویو میں سننے کا ان کو موقع ملے گا اور وہ مجھ سے مستفید ہوں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور میں اور میرے ساتھ مسعود بھائی ہم سب یہاں پر آپ کے لیے انٹرویو کے لیے آئے. جزاک اللہ جی، بہت مجھے بھی خوشی ہوئی آپ سے ملاقات کر کے. حضرت جی، سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی جائے پیدائش اور آپ کا خاندانی سلسلے کے بارے میں. جی، میں یہاں قریب 2 میل کے فاصلے پر شمس آباد گاؤں ہے، علاقہ چھچ کا مشہور گاؤں ہے شمس آباد. وہاں ہم صدیوں سے آباد ہیں، اس لیے کہ مجھے 7 پشتیں تو اپنی یاد ہیں کہ وہاں آباد ہے. اور ہمارے بزرگ جتنے بھی گزرے ہیں 7 پشتوں میں، مثلا میرے والد صاحب تھے مفتی محمد عثمان القاسمی، وہ دیوبند کے فاضل تھے. حضرت مولانا حسین المدری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے، ان کے مرید بھی تھے. اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد وہ تشریف لائے پاکستان میں، تو انہوں نے پھر OT ایک کورس کیا اور اس کے بعد وہ عربی ٹیچر رہے اسکول میں. اور آخری جو زندگی کے ان کے 25-30 سال ہیں وہ حضرو ہائی اسکول میں انہوں نے گزارے. 1980 تک وہ آن ڈیوٹی ان کا انتقال ہوا. اور دینی مصروفیات ان کی یہ تھی اسکول کے علاوہ وہ طلباء مختلف علاقوں سے، اردو والے، پشتو والے، ہندکو والے، ان کے پاس آ کر پڑھتے تھے اور وہ فارغ اوقات میں ان کو درس دیتے تھے. اور ملک کے مشہور مدارس میں سے دارالمقوڑہ حقانیہ، اسی طرح دارالتعلیم القرآن راجہ بازار، اشاعت القرآن حضرو، اسی طرح مختلف مدارس میں وہ امتحان لیتے تھے، ان کی سرپرستی بھی کرتے رہے. تو ان کے والد صاحب جو تھے وہ مفتی محمد عمر صاحب تھے شمس آبادی، جو جمعیت علماء اٹک جو یہاں بنی تھی، جس کے ایک زمانہ میں مولانا نصیر الدین غورمشتوی رحمۃ اللہ علیہ صدر تھے. اور ویسے کہ ناظم حبیب الرحمان صاحب، مولانا حبیب الرحمان صاحب اس کے ناظم تھے. تو اس میں بعد میں صدارت اور یہ نظامت تبدیل ہوتی رہی، لیکن مفتی محمد عمر صاحب تا حیات جمعیت علماء اٹک کے مفتی مقرر ہوئے اور ان میں تبدیلی نہیں کی گئی. انہوں نے کہا کہ جتنا فقہ پر ان کو عبور ہے شاید کسی اور کو نہیں ہے، تو وہ تا حیات اس کے مفتی رہے. مولانا صاحب، آپ ہمیں اپنی تعلیمی سلسلے کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا دینی و عصری سلسلہ کس طرح چلتا ہے. جی الحمدللہ، میں نے مڈل تو یہیں سے کیا اور اس کے بعد میں راولپنڈی چلا گیا جامعہ اسلامیہ سید الرحمان صاحب، قاری سید الرحمان صاحب مرحوم کے مدرسے میں. وہاں میں نے حفظ کیا. حفظ کرنے کے بعد پھر مجھے کراچی جانے کا اتفاق ہوا تعلیمی سلسلے میں. تو 1 سال میں جامعہ فاروقیہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب جو اس وقت وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے امیر ہیں، ان کے مدرسے میں 1 سال گزارا. اس کے بعد میری تقریباً جتنی بھی تعلیم ہے وہ ساری جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن سے ہے. حضرت بنوری رحمہ اللہ زندہ تھے تو میں وہاں داخل ہوا اور 4 سال میری تعلیم مکمل ہوئی تو 1978 میں ان کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد میں نے تعلیم وہی مکمل کی اور 1981 میں نے وہاں دورہ حدیث کیا. اور اس وقت مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن صاحب ٹونکوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں دورہ حدیث پڑھاتے تھے. ان سے میں نے حدیث کی فراغت حاصل کی اور اس کے بعد میں نے وہاں کراچی میں اسلامیہ کالج میں BA تک تعلیم حاصل کی. اور اسی سلسلے میں ریڈیو پاکستان کراچی سے متعلق ایک پروگرام تھا بزم طلباء جو رات کو آتا تھا. اس میں کراچی یونیورسٹی کے اور کالجز کے لڑکے اور استاذ بھی شامل ہوتے تھے. اور میرا اس میں جو یعنی یہ سمجھے کہ جو کردار میرا تھا اس میں وہ یہ تھا کہ میں ان کے سوالوں کے جواب بھی دیتا تھا اور کبھی کبھی مجھے وہ اسپیچ کے لیے کہتے تھے کہ آپ اس موضوع پر ان کے سامنے بیان کریں. تو 3 سال سے 4 سال تک کا عرصہ میں کراچی ریڈیو کے ساتھ بھی متعلق رہا اور یہ سلسلہ جاری تھا. کراچی میں ایک مسجد کا خطیب بھی تھا اور اس سلسلے میں مجھے انگلینڈ سے ساتھیوں نے رابطہ کیا جو غوثی سے متعلق لوگ تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہمیں ایک خطیب کی ضرورت ہے، عالم کی ضرورت ہے، اردو بھی اچھی ہو، خطابت بھی ہو اس کی، اور یہ اور وہ جو شرائط انہوں نے لکھی ہم ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں کوئی بندہ ایسا نہیں مل رہا. ہم نے حضروں میں مولانا
عبدالسلام حضرت والوں سے رابطہ کیا، لیکن وہ بھی ہمیں کوئی بندہ ڈھونڈ کے نہیں دے سکے، تو ہمیں ایسی شرائط پر بندہ چاہیے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں فی الحال تو آپ کے پاس نہیں آ سکتا، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، اس لیے کہ میرے گھریلو حالات ایسے ہیں کہ میرے ابا جی کا 1980 میں انتقال ہو گیا، میرے گھر کے معاملات ایسے ہیں کہ میں فوراً سفر نہیں کر سکوں گا، تو ابھی ایسے حالات. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کا انتظار کریں گے، ہم سال تک بھی انتظار کریں گے. پھر حالات ایسے ہوئے کہ میں ویزے کے لیے اپلائی کیا. میں یہ سمجھا تھا کہ ویزے میں ٹائم لگے گا، انہوں نے مجھے پہلے انٹرویو میں ویزا دے دیا، تو پھر انہوں نے ٹکٹ بھیج دیا. تو 6 مہینے کے بعد میرا، کب کی بات ہے یہ 1986 میں، 1986 میں، تو میرا جانا ہوا. 28 سال تقریباً مجھے ہو گئے وہاں. سر آپ جب برطانیہ گئے تو آپ نے وہاں پر کیا محسوس کیا جب نیا انسان جاتا ہے، اور خاص کر اتنی بڑی ذمہ داری ایک مسجد کو ہینڈل کرنا، اور وہاں کے جو لوگ کمیونٹی، اور یہ نہیں کہ صرف پاکستانی ہیں وہاں پر، وہاں پر آپ کو پتہ ہی ہے اور بھی مسلمان ممالک کے لوگ بسنے والے ہیں، تو آپ کو کس طرح کیا فیل ہوا ہے؟ مسئلہ یہ تھا کہ جب میں وہاں پہنچا ہوں تو انتہائی شدید سردی کا موسم تھا، نومبر تھا، تو برف پڑی، پورا ملک ہی سفید تھا. جب میں وہاں اترا تو میں نے کہا یار یہ تو عجیب ملک ہے. جب 12 لندن اترنے کے بعد مجھے تقریباً 1.5-2 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد برمنگھم پہنچنا ہوا، تو جس مسجد میں مجھے لے جایا گیا وہ مسجد بالکل مختصر 2 مکانوں میں مسجد تھی. وہ مسجد نہیں تھی بلکہ 2 مکانوں کو بنا کے انہوں نے مسجد بنائی ہوئی تھی. اس میں جمعہ بھی تھا، تراویح بھی ہوتی تھی، بچوں کی تعلیم کا سلسلہ بھی تھا. تو جب میں پہلے دن گیا تو میں نے دیکھا کہ پوری مسجد کا جو حال تھا اس میں تقریباً 100 بندے بیٹھ سکتے، چھوٹا سا حال تھا، باقی کمروں میں مسجد مشتمل تھی. تو میں نے دیکھا کہ یہ بندے تو، میں 29 سال کی عمر تھی میری اس وقت، ینگ تھا بالکل، اور یہ بندے اتنی بڑی بڑی داڑھیوں والے، یہ تو لگتا ہے سارے شیخ الحدیث ہیں. میں تو گھبرایا بڑا، میں نے کہا یہاں کیسے سلسلہ چلے گا، سمجھ بھی نہیں آ رہی بات. بہرحال پہلی نماز میں نے عشاء کی وہاں پڑھائی 1986 کے 9 نومبر کو. تو اس کے بعد وہاں میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرتا تھا کہ یہاں دین کی خدمت کس طرح کی جائے، اس لیے کہ یہ وہ پاکستانی ماحول تو تھا نہیں. تو پھر میں نے وہاں اپنے آپ کو سیٹ کیا. میں نے کہا کہ یہاں سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن فہمی کے ساتھ متعلق کیا جائے، کہ قرآن سمجھے لوگ. دیار غیر میں بیٹھے ہیں، قرآن سے رابطہ ہوگا، قرآن سے تعلق، کیونکہ میرا سلسلہ دیوبند سے تعلق ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا سے، اسیر مالٹا ہونے کے بعد جب واپس ہندوستان تشریف لائے تھے تو انہوں نے 2 باتیں علماء سے کہی تھی کہ ہماری مسلمانوں کی زوال کا سبب جو ہے وہ میں نے مالٹا کی جیل میں بیٹھ کے سوچا ہے. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ 2 باتیں اگر تم لوگ کر لو تو اس زوال سے نکل جاؤ گے، اگر یہ 2 کام نہیں کرو گے تو ساری زندگی اسی زوال میں پھنس رہو گے. تو علماء متوجہ ہو گئے، اس لیے کہ حضرت شیخ الہند تو بڑے آدمی تھے، علامہ شبیر احمد عثمانی کے بھی استاد تھے، حضرت حسین احمد مدنی کے بھی استاد تھے. تو متوجہ ہو گئے کہ اب کون سی بات یہ کہیں گے. تو حضرت نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ لوگ قرآن سے دور ہو گئے، انہیں قرآن کے نزدیک کرو، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ فرقہ واریت کے خول سے نکل کر ایک مسلمان ہو کر اس کی خدمت، دین کی خدمت کرو. جب تک فرقہ واریت کے ماحول میں بیٹھ کر تم فرقہ واریت پھیلاؤ گے تمہیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی ترقی نہیں دے گا. اسی طرح قوم جو ہے خراب ہوتی رہے گی. تو میں نے اس سلسلے میں پھر قرآن کا درس وہاں شروع کیا. الحمدللہ 25 سال میں نے 2 دفعہ تفسیر مکمل کی. قرآن کا پورا تفسیر کا میں نے 2 دفعہ مفصل انداز میں، بالکل، یعنی 12-13 سال لگے ایک ختم کرنے کو. تو مکمل کرنے کے بعد پھر میرے چونکہ شیخ بھی ہیں، استاد بھی ہیں، جسٹس تقی عثمانی صاحب، تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت بات یہ بتائیں کہ اب میں 2 دفعہ تفسیر مکمل کر چکا ہوں، اب میں کیا کروں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ تفسیر مکمل 2 دفعہ کر چکے ہو، اب مزید تفسیر نہ بیان کرو بلکہ اب تم حدیث کا درس دو. تو چونکہ قرآن میں اور تفسیر میں اور حدیث میں جب آپ بیان کرتے ہیں تو اس میں فقہ خود بخود آتی ہے، فقہی مسائل تو آتے ہیں، بات چھیڑنے پڑتے ہیں. تو الحمدللہ اب میں تقریباً سال ہو گیا کہ میں نے حدیث کا درس شروع کیا ہے، 2 دفعہ تفسیر مکمل کر چکا ہوں. باوجود اس کے مختلف جگہوں میں اس وقت بھی میری 3 جگہوں میں تفسیر چل رہی ہے. ایک وہاں والسل ایک شہر ہے برمنگھم کے قریب 12 میل کے فاصلے پر، وہاں بہت بڑا ایک جامعہ ہے جو غالباً اس پورے انگلینڈ میں اتنے تعداد استاذوں کی اور شاگردوں کی کہیں بھی نہیں ہے. 1,500 کے قریب وہاں اسٹوڈنٹ ہیں والسل میں، اور 150 کے قریب استاذ ہیں. تو
تو بہت بڑا جامعہ ہے جامعہ ابی بکر، وہاں میں تفسیر کا درس دیتا ہوں اور تقریباً 6 سال سے دے رہا ہوں. وہاں میری سورت توبہ مکمل ہوئی ہے الحمدللہ. اب جا کر میں نے سورت یونس شروع کر رہی ہے. مولانا صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے جامع مسجد حمزہ کا انچارج کب سے سنبھالا؟ جی ایسے ہوا کہ جب میں گیا تھا وہ تو مکانوں میں مسجد تھی جی. تو آج سے تقریباً 92 میں ہم نے یہ سوچا کہ یہ ایک چرچ ہے، بند پڑا ہوا تھا، کیتھولک کا چرچ تھا، تو ہم نے کہا کہ اس کا سودا کرنا چاہیے. تو اس کا سودا کرنے کی کوشش کی. کچھ دوستوں کی کوئی ایسی ناکامیاں تھیں ان کی گفتگو میں یا ان کے لکھنے میں، ان کے ساتھ خط و کتابت میں، کہ وہ ہمیں سودا نہیں کر سکے. اس وقت ہمیں 1.5 لاکھ کی وہ جگہ مل رہی تھی. 8 کنال پر مشتمل رقبہ ہے اور اس میں چرچ بنا ہوا تھا، بلڈنگ بنی ہوئی تھی اور باقی پارکنگ تھی اس میں. لیکن وہ سودا نہیں ہو سکا. اس وقت ہمیں مل جاتا تو 1,40,000 پاؤنڈ میں مل جاتی وہ جگہ. لیکن کچھ عرصے کے بعد انہوں نے وہ جگہ آکشن میں ڈال دی کہ آکشن میں خریدو. ہندو بھی ہمارے مقابلے میں آ گئے، مسلمان بھی مقابلے میں آ گئے. تو تقریباً 3,06,000 پاؤنڈ میں وہ جگہ ہم نے خریدی. جو 1.5 لاکھ کی تھی وہ ڈبل سے زیادہ میں خریدنی پڑی. خریدنے کے بعد ہم نے پھر اسے مسجد کی شکل دی. الحمدللہ انگلینڈ ایک ایسی جگہ واقع ہے کہ وہاں آپ کو قبلے کی کوئی پریشانی نہیں ہے. جدھر چرچ کا قبلہ ہے ادھر ہی ہمارا قبلہ ہے. قبلہ بالکل مناسب ہے. بالکل. کیوں؟ جی بلڈنگ ہمارے کام اس لیے آ گئی، ہمیں خوب تبدیل نہیں کرنا پڑا. کیونکہ انگلینڈ میں آپ اگر کھڑے ہوں گے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تو بیت المقدس بھی سامنے ہے. یہودیوں کا قبلہ بھی ادھر ہی ہے، عیسائیوں کا بھی ادھر ہی ہے، مسلمانوں کا بھی ادھر ہے. تو ہم نے پھر اس کو مسجد میں تبدیل کر لیا. ہم چھوٹی جگہ سے آئے تھے، ہم سمجھا یہ بہت بڑی جگہ ہے. 4-5 سال کے بعد وہ جگہ کم پڑ گئی. پھر ہمیں اس میں 3 ملین پاؤنڈ کی کنسٹرکشن اور کرنی پڑی، اس کو ایکسٹینڈ کرنا پڑا. وہ ہم نے بلڈنگ میں ایکسٹینڈ کرنے کے بعد 3 ملین پاؤنڈ خرچ کیے. لیکن الحمدللہ نہ کہیں سے ایڈ لی، نہ کسی مسجد میں چندہ کرنے گئے. اپنے اسٹیج سے لوگوں سے پیسے لیے ہیں اور اپنی مسجد بنائی ہے. یہ یعنی یو کے کا ایک وائڈ پروجیکٹ ہے کہ جو اپنے اسٹیج سے اتنا بڑا پروجیکٹ مکمل ہوا ہے. تو پھر جب مکمل ہو گئی تو جسٹس تقی عثمانی صاحب کو ہم لے گئے، حضرت وہاں تشریف لے گئے. اس کی اوپننگ کی انہوں نے، وہاں 1 گھنٹہ تقریر کی، عشاء کی نماز پڑھائی اور اس کی اوپننگ میں دعا کی انہوں نے. اور وہ مسجد الحمدللہ اس وقت میری مسجد حمزہ جو ہے برمنگھم میں، جمعہ کے دن میرے پاس چھت کے نیچے 2,500 مسلمان نماز پڑھتے ہیں. اتنی بڑی مسجد ہے.